بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم و آلہ اللہم صلی علی محمد صلاة تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتكشف لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات ترفعنا بها عندك أعلى درجات تبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. صبر سے فضائل صبر سے آج 73ویں نشست ہے 73. دوا اور دعا کے تعلق سے چل رہی ہے. دوا اسباب کے درجے میں اور دعا خالق کائنات سے تعلق اور ان اسباب اور تدبیر کو مؤثر بنانے کے درجے میں. تو یہ دونوں کی ترتیب اور ترغیب اور عملی کے طور پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور انبیاء نے کر کے دکھایا. اس سے پہلے چلتا رہا کہ تدبیر توکل کے خلاف نہیں ہے، تداوی اسی طرح دوا علاج معالجہ کرنا. تو کل کی نشست میں یہی تھا کہ علاج معالجہ کرنا تو کرانا سنت ہے. جیسے 2 رکعت نماز سنت ہوتی ہے، اس میں بھی فرائض واجبات اور 51 سنتیں بزرگوں نے لکھی ہیں. 2 رکعت کی نماز میں 11 قیام کی، 7 قرات کی، 8 رکوع کی، 12 سجدے کی اور 13 قاعدے کی. اسی طرح اس علاج معالجے کی سنت میں فرض جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات سے ہونے کا یقین کہ مؤثر حقیقی وہ ذات ہے، لیکن اتباع سنت میں یہ سارے علاج کر رہا ہوں. تحفظ صحت کے اشغال پھر واجب ہیں، یہ واجبات ہوتے ہیں کہ اس کے لیے ٹیسٹ کرانے ہوں یا ڈاکٹر جیسے تعلیمات دیں، واک کے لیے، لیبارٹری ٹیسٹوں کے لیے، تو یہ پھر واجبات میں سے ہو جانا. اللہ سے ہونے کے یقین یہ فرض ہے اس میں. تو اور خود جو علاج معالجہ اور یہ سارا عمل ہے یہ سنت ہے. لیکن حضرت یہ بتا رہے کہ ایک کوتاہی یہی ہوتی ہے ہمارے عام طور پہ کہ دوا کو تو دوا کو علاج معالجے کو تو مؤثر سمجھتے ہیں، دعا کو کسی درجے میں مؤثر نہیں جانتے. سارے کا سارا دھیان دوا اور ڈاکٹر کے اوپر جم جاتے ہیں، خالق جو ہے اس کی طرف نہیں جمتا. حضرت فرما رہے ہیں کہ صاحب ان لوگوں سے جو کہتے ہیں کہ یہ دوا بڑی قیمتی ہے، اس کے اجزاء بڑے عمدہ ہیں، یہ خالی نہ جائے گی. صاحب جن لوگوں نے ان اجزاء کی یہ خاصیت لکھی وہ خود کی طب کی کتابوں میں خاصیت لکھنے کے بعد لکھتے ہیں بِإِذْنِ خالقہا و بِإِذْنِ ربہا کہ یہ مؤثر ہوگی اللہ کی حکم سے، خدا غالب کی اجازت سے، اللہ کی اجازت سے. اور ہمارے زمانے میں ہمارے حضرات اپنے مریدین اور تعلق والے معالجین کو، ڈاکٹر حضرات کو، جو ان کا دوائیوں لکھنے کے پیڈ اور کاغذ ہوتے ہیں پرسکرپشن کے لیے، اس کے ٹاپ کے اوپر
ہوا شافی، یہ لکھا تھے تاکہ اس طرح وہ پختہ ہو جائے یقین اس طبیب کا بھی کہ اور مریض کا بھی۔ تو اس کی تفصیل میں کنیزک کا واقعہ اور اس زمانے کے طبیبوں کا واقعہ مولانا صاحب رحمہ اللہ کی مثنوی شریف سے یہ چل رہا ہے۔ قضا جب آ جاتی ہے، شنگجین سفرہ بڑھاتی ہے، یعنی جینڈس ہو جاتا ہے، پیلیا جس کو آج کل ہم کہتے ہیں، حضرت کے زمانے میں یہی اصطلاحیں تھیں۔ روغن بادام خشکی کرتا ہے، حالانکہ وہ خشکی دور کرنے کے لیے عام طور پہ مؤثر ہے۔ بریلا اسہال کی بجائے قبض کرنے لگتا ہے۔ یہ جو زمانے میں تھے لیکزیٹو وغیرہ، وہ قبض کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ پانی پیٹرول کی طرح آگ کا مددگار بن جاتے ہیں۔ ہر چکرند از علاج و از دوا، رنج افسودہ گشت و حاجت ناروا۔ جتنے بھی ان لوگوں نے دوا و علاج کیے، بیماری بڑھتی گئی اور ضرورت پوری نہ ہوئی۔ آخر ایک طبیب الہی، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا خاص بندہ آئے، اور جو اسلامک سائیکالوجی کے ماہر ہوتے ہیں، اہل اللہ جو ہوتے ہیں، ان کے چونکہ انسانیت کی تربیت سے ہوتا ہے، اور وہ سائیکاٹری اور سائیکالوجی ہر ایک آدمی کی جدا ہوتی ہے۔ گزشتہ مجلس میں نے حضرت کی تربیت السالک کا ذکر کیا، 3 جلدوں میں ہے، اور حضرت سے خود ان کی زندگی میں ان کے ایک شاگرد نے پوچھا، اور ان کے شاگردوں کا، مریدوں کا بہت سخت معیار تھا، اور ایسے نہیں ہوتی تھی جیسے ہمارے فرماتے تھے کہ آج کل تو انٹرینڈ فوج بھرتی کی جاتی ہے۔ انٹرینڈ فوجوں سے کیا ہوتا ہے؟ اور اسی طرح خلافتوں کی بھرمار ہو گئی۔ حضرت فرمایا یہ خلافتیں نہیں ہیں، یہ آفتیں ہیں۔ واقعتاً ہم نے دیکھ لیا کہ نہ اہلوں کے ہاتھ میں، خود حضرت کے ارشادات میں پیچھے پڑے، نہ اہلوں کے ہاتھ میں خلافت تھما دینا ایسے ہے جیسے ڈھاکو کے ہاتھ میں ننگی تلوار تھما دی جائے۔ تو اس لیے فرماتے یہ خلافتیں نہیں، یہ تو آفتیں ہیں۔ یہ تو آخری درجے میں ہم لوگ جس طرح کوتاہیاں کر رہے ہیں، حضرت کے تو ابتدائی درجے میں اتنا کٹھن معیار ہوتا تھا کہ مفتی محمد حسن صاحب ہمارے امرتسری، جو جامعہ اشرفی لاہور کے تھے، تو امرتسر میں اس وقت علماء ظاہر کا ایک مدرسہ تھا، وہاں سے پڑھ کے گئے تھے، اور حضرت کے ہاں آنا جانا تھا عام مجلس، اس کے بھی بڑے قیود و ضوابط ہوتے تھے۔ تو رغبت پڑی کہ میں بیعت ہونا چاہتا ہوں، تو انہوں نے کہا پھر تو مجھے تمہیں سب کچھ بتانا پڑے گا۔ قرآن سنا تو کہا کہ قرآن تو تم پنجابی میں پڑھتے ہو۔ پھر قاری کے بتائے کہ اس کے پاس سے اپنا مخارج ٹھیک کرو۔ پھر پوچھا کہ پڑھا کہاں سے ہے، تو انہوں نے امرتسر کا بتایا۔ فرمایا نہیں، اگر میرے ساتھ تعلق قائم کرنا ہے تو جاؤ دوبارہ انور شاہ کشمیری سے دورہ کرو، وہاں اور امرتسر والے پڑھنے میں آپ کو زمین آسمان کا فرق ملے گا، اور اگر آپ مطمئن نہ ہوئے تو مجھے 100 خط لکھو گے دن میں 100 کا جواب دوں گا۔ اس وقت جوابی کارڈ ہوتے تھے، ایک طرف سوال لکھا جاتا، دوسری طرف جواب، یہی ذریعہ تھا۔ آج کل تو اللہ کی نعمتیں بڑھ گئی ہیں، سوشل میڈیا ہے، اور کئی طرح سے منٹوں میں بات پہنچ جاتی ہے۔
حضرت کی ان باتوں کو جاری رکھیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.